جب انسان کئی مرتبہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے محسوس کرتا ہے یہ پہلے ہوا ہے، اچانک محسوس ہوتا ہے یہ پہلے ہوا ہے. انگریزی میں سے کہتے ہیں ڈیجا وو، مجھے نہیں پتا اٹیلین میں کیا کہتے ہیں. تو اب اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے کبھی واقعہ ہوا. ابن سینا کہتے ہیں ہوا نہیں ہوتا، ہوا نہیں ہوتا لیکن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کئی مرتبہ تو پتا ہوتا ہے میں آج تک اٹلی نہیں آیا لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں. تو ابن سینا کہتے ہیں کہ انسان جب سو جاتا ہے اس کی روح سفر کرتی ہے، جہاں کہیں جانا ہوتا ہے بعض اوقات پہلے پہنچ جاتی ہے. کہا جب پلٹ کے واپس آتی ہے انسان جب وہاں پہ جسم کے ساتھ پہنچتا ہے تو وہ روح کا تجربہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ جاگنے کے بعد جسم کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تجربہ جسم نے کیا تھا جبکہ وہ روح کا تجربہ تھا. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ وہ روح کا تجربہ ہوتا ہے کہ جسم کا تجربہ نہیں تھا. کہ اس بات کی علامت ہے کہ روح ہے. اب آئیں ذرا قرآن کی آیت پیش کروں. عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے نومکم، تمہارا سونا میرے ہونے کی دلیل ہے. جب تم سوتے ہو تو نیند آدھی موت ہے. سوتے ہو بریشیا میں، جاگتے ہو لاہور میں، کراچی میں، گجرات میں، اسلام آباد میں، مجھے باقی سے لوگوں کے شہروں کے نام نہیں معلوم. اٹھتے وہاں پہ اچانک دوبارہ کوئی آدمی ہلاتا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہیں بریشیا میں ہوتے ہیں. کہا یہ روح تھی ایک لحظے میں. جب پوچھا علی بن ابی طالب سے کہا روح کتنی تیز سفر کرتی ہے؟ کہا نور کی رفتار سے زیادہ. کہ کتنی تیز واپس آ جاتی ہے. آپ نے غور کیا؟ ایک لحظے کے اندر. اور جن کی نہیں آتی ان کی موت ہو جاتی ہے. ہاں سائنس کے حساب سے ثابت ہے یہ موت ہو جاتی. کئی لوگوں کو اٹھاتے ہیں اٹھ نہیں پاتے اچانک کیونکہ روح بہت دور ہوتی ہے، پلٹ نہیں سکتی اور وہ وہاں مگن ہوتے ہیں. اب سائنس کے لحاظ سے مجھے بحثوں کو نہیں پیش کرنا لیکن قرآن کہتا ہے یہ علامت ہے کہ میں ہوں کیونکہ میں نے روح کو خلق کیا. کب نہیں جب سو رہے تھے کب نکلی اور چلی گئی لاہور، کب واپس بریشیا میں آ گئی؟ تم نے غور کیا کہ روح ہے اور لطیف ہے. لطیف سٹل انگلش میں کہتے ہیں سٹل، لطیف ہے. ہوا لطیف ہے، ہاتھ میں نہیں آ سکتی. روح اتنی لطیف ہے کہ ہے لیکن محسوس نہیں کی جا سکتی. ہوا سے خمسہ میں نہیں آتی. مولا فرماتے ہیں دیوار سے پار ہو جاتی ہے. قبر میں قید نہیں ہوتی. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کبھی تم نے سوچا دو جسم ہیں، ایک ماں کا دوسرا بطن مادر میں وہ بچہ کا بطن مادر میں بچہ مر جاتا ہے. دو روحیں ہیں، ایک ماں کی روح ہے دوسری بچے کی ہے. بچے کی روح نکل جاتی ہے، ماں کی باقی رہتی ہے. ماں کو محسوس نہیں ہوتا. میں پتہ نہیں کتنی باریکیاں پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں یہ روح ہے کہ جو نکل گئی ہے کہ محسوس نہیں ہو رہا. یہ روح اتنی لطیف ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ابھی تک روح کو سمجھے نہیں جو لطیف ہے اور وہ خدا جو لطیف و خبیر ہے. روح کو سمجھے نہیں جو لطیف ہے اور جو خدا لطیف و خبیر ہے اس کا انکار کیسے کر دیتے ہو؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. عزیزان گرامی اب تک پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ. سب لوگ ہیں؟ یہ ہے معاد. بڑی توجہ سے سن رہے ہیں سب لوگ. سنیں معاد قیامت، پلٹ کے جانا ہے سب نے خدا کی بارگاہ میں. اور جب پلٹ کے جائیں گے تو پہلا گھر پہلا زینہ قبر ہے. آئیں ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں، نہج البلاغہ سے پیش کر رہا ہوں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کفا واعظا بموتا عینتموہ، تمہارے وعظ و نصیحت کے لیے کسی عالم، کسی واعظ، کسی ذاکر، کسی مجتہد، مرجع کی ضرورت نہیں ہے. وہ مردے کافی ہیں جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب جا رہے ہوتے ہیں تو چل نہیں سکتے، کاندھوں پہ اٹھائے جاتے ہیں. غیر نازلین، قبر میں اترتے نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے زندگی میں ایک کیڑے کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا، مچھر یا مکھی بیٹھتا تھا تو اسے جان سے مار دیتا. تیری اتنی جرأت، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہ کیڑے کو جان سے کہ مرنے کے بعد وہ قبر میں لیٹا ہوتا، کیڑے کھا رہے ہوتے، طاقت نہیں ہوتی نکال سکے. کہ پھر تکبر سے کیوں چلتے ہو؟ پلٹنے والے تو خدا کی طرف ہو. کہ پھر تکبر مت کرو، حسد مت کرو، طمع مت کرو دنیا کا، کیونکہ جانے اس قبر میں والے ہو. کہ اس قبر میں جانا، جو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اسے فشار قبر ہوتا ہے، جو توبہ کر کے مرتا ہے اس کا فشار قبر نہیں ہوتا. تکبر انسان کو جو بہت عزیزان گرامی نہج البلاغہ کے اندر بڑی تفصیل ہے، اتنے خطبے ہیں جہاں پہ مولا نے سمجھایا. اب آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب کمیل ابن زیاد نخعی، جن سے دعا کمیل کی روایت ہے. عاشق تھے مولا کے. جو محبت کرتا ہے نا وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
وہ کہتا زیادہ سے زیادہ وقت گزرے گا، مولا آپ کے ساتھ آؤں؟ مولا نے کہا میں قبرستان جا رہا ہوں۔ کہا مولا پھر کیا ہوا؟ مجھے ساتھ رہنا ہے آپ کے، بس اپنی صحبت میں رہنے دیں مجھے۔ مولا نے کہا آؤ۔ وادی السلام گئے، نجف کا قبرستان۔ کوفے سے باہر نکلے، جناب کمیل ساتھ۔ مولا نے کہا یا اہل القبور السلام علیکم اہل القبور، اے قبروں میں سونے والوں تم سب کو سلام ہو مجھے علی کا۔ پھر مولا نے کہا فَأَمَّا الدِّيَارُ فَقَدْ سُكِنَتْ، جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے ان میں اور لوگ آ کے رہنے لگے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، جہاں تک تمہاری بیویوں اور شوہروں کا تعلق ہے ان کی دوسروں سے شادیاں ہو گئی ہیں۔ وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَقَدْ قُسِمَتْ، جہاں تک تمہاری میراث کا تعلق ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، ایسی تقسیم ہوئی کہ اگر زندگی میں دیکھ لیتے تو جیتے جی مر جاتے۔ تمہارے بچے لڑ رہے تھے یہ میرا یہ میرا، ہاں خبر ہو ہاں ہونا، یہ تو یہاں کی خبر ہے۔ فَمَا الْخَبَرُ عِنْدَكُمْ، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ تو فوراً پوچھا کمیل کوئی آواز آئی؟ کہ مولا مجھے کوئی آواز نہیں آیا۔ کمیل اگر دنیا کے پردے تمہاری آنکھوں پہ نہ ہوتے تو تم بھی وہی کچھ سنتے جو میں سن رہا ہوں۔ کہا مولا کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ سب کے سب رو کے مجھ سے کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ ہے، سب کے سب مجھ سے کہہ رہے ہیں یا علی القبر دار الوحشہ، قبر وحشت کا گھر ہے۔ القبر دار الدود، یہ قبر کیڑوں کا گھر ہے۔ القبر دار الغربہ، قبر تنہائی کا گھر ہے، اب کوئی ساتھ نہیں، ہم سب اکیلے اکیلے رہ رہے ہیں۔ کہا کہ سب اکیلے ہیں، کہا کاش کہ ہم نے اپنے اعمال پہلے بھیج دیے ہوتے۔ تو معاد یہ سب کچھ زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ سب اپنے آپ کو قبروں کے لیے تیار کریں۔ عزیزان گرامی، بہرحال موت ایک مرتبہ آنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انسان کو اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں گا اس کو، ایک اچانک مثال اچانک آئی ہے، خدا گواہ۔ آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ ایک فلم بنائی ہے ایرانیوں نے، یوسف صدیق، دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی شاید، دیکھیے گا، بہرحال انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ یوسف صدیق، سورہ یوسف کو انہوں نے فلمایا ہے، فلم بنائی ہے، اس پہ ایرانیوں نے پوری فلم بنائی ہے حضرت یوسف پہ۔ زلیخا نے کیا کیا کہ ساری مستورات میں جب بات شروع نا کہ اس نے جناب یوسف سے عقد کرنا چاہا، تو عزیزان گرامی اس نے سب خواتین کے ہاتھوں میں ایک سیب دیا اور چھری ہاتھ میں دے دی۔ کہا کہ جب میں کہوں گی نا تو چھری ہاتھ میں رکھو، سیب پہ رکھ دو، جب میں کہوں گی تو پھر کاٹنا شروع کرنا، اس سے پہلے مت کاٹنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اپنی ایک کنیز سے کہا جیسے ہی اشارہ کروں تو یوسف سے کہنا صرف گزر جائے سامنے سے۔ جیسے ہی اشارہ کیا جناب یوسف گزرنے لگے، کہا سیب کاٹنا شروع کرو۔ سب نے کاٹنا شروع کیا، سب نے انگلیاں کاٹ لی۔ جناب یوسف جب گزر گئے تو پتہ چلا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، انگلیاں کٹ گئی، محسوس نہیں ہوا۔ جب جناب یوسف کو دیکھ رہی تھی مستورات تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب موت آ رہی ہوگی تو فخر یوسف علی ابن ابی طالب سامنے ہوں گے، سید شہداء کے سامنے ہوں گے، کہ تلواریں چل رہی ہوں گی، جلوہ یوسف کی جگہ نہیں حسین کا جلوہ ہوگا۔ کوئی اذیت محسوس نہیں ہوگی، شہادت کی حالت میں لذت ہوگی، شہادت میں، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، کہ لذت ہوگی، شہادت میں لذت محسوس ہو رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اکثر لوگ لندن میں ایسا ہوتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ آ جائیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا آج رات کے اندر انتقال ہو جائے گا، باپ کا، ماں کا، کسی کا بھی۔ جاتے ہیں عموماً یاسین صافات پڑھنا، ائمہ کے نام پڑھنا، اور دعائیں ہیں بہت سی دعائیں، عدیلہ ہے جس کے اندر ہمارے 12 اماموں کے نام، رسول خدا کا نام، جناب سیدہ کا 12 دعائیں عدیلہ موت کے وقت پڑھنا مستحب ہے۔ دعائیں سورہ یاسین کا، سورہ صافات کا، آیت الکرسی کا پڑھنا، اور ائمہ کی جو دعائیں ہیں ان کا، اور کچھ نہ یاد ہو تو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، اور ائمہ کے نام دہراتے رہیں، 14 معصومین کے نام دہرا دیں۔ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے جب آخری لحظات میں آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کسی کے پاس، اور جس کے پاس دعا نہیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو عیسائی ہمارے پاس ڈاکٹری نرس کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ، انہوں نے خود مجھے احترام دیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، کیا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ قرآن ہے۔
کہ ابھی ہمیں مردے کی کیفیت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. عزیزان گرامی، معصوم نے جو فرمایا نا کہ ایک موت میں آسانی آ جاتی ہے جب نام لیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے نام، قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں خود بخود کیفیت بدل جاتی ہے. تو دعائے عدیلہ پڑھنا مستحب ہے. زندگی کے اندر کسی معصوم کی زیارت کے لیے جائیں تو دعائے عدیلہ ضرور پڑھیں. کیا کہتے ہیں دعائے عدیلہ؟ کہ عدیلۃ عند الموت، اے مولا میں اپنے عقائد آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، جنت کو مانتا تھا، دوزخ کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، رسول خدا کو آخری نبی مانتا تھا، علی سے لے کے مہدی تک سارے اماموں کے نام لیتے ہیں، جناب سیدہ کا نام لے، سب کو ان سب کو مانتا تھا. یہ میرا عقیدہ آپ کے پاس ہے. اگر میرے آخری وقت میں شیطان مجھے بہکانا چاہے تو میرا عقیدہ آپ کے پاس ہے، آپ لوٹا دیجئے گا. یہ ہے دعائے عدیلہ، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ. کہ کسی بھی معصوم کے حرم پہ جاؤ، ایک مرتبہ دعائے عدیلہ پڑھ کے اپنا عقیدہ معصوم کو سونپ دو کہ آپ آخری لحظے میں لوٹا دیجئے گا. اب تک بات واضح ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہیں اصول دین. اب اگر کوئی موت سے یا معاد سے متعلق سوال ہو، میں بہت پھیلا سکتا ہوں یہ موضوعات. میں اب اپنی جب کلاس پڑھاتا ہوں تو کئی مہینے چلتے ہیں، تو اب یہاں میں 4 دن میں سب کچھ سمیٹنا ہے. تو آئیں پیش کروں تاکہ پھر میں فروع دین شروع کر دوں. اگر کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سوال نہیں ہے. اب موت سے متعلق بڑا مشکل ہوتا سوال کرنا. عزیزان گرامی اب آئیں گے ذرا. اچھا اب آئیں ذرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقت نہیں ہے، وہ زمان و مکان سے خارج ہے. اور یہ جو وقت زمان و مکان ہے نا، یہ جسم سے وابستہ ہے. زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، جگہ اور وقت، یہ ہے مادی چیزیں. روح مادی نہیں ہے. تو مرنے کے بعد کوئی جناب آدم کے زمانے میں مرا، وہ اب تک برزخ میں ہے. کوئی آج مرتا ہے، وہ آج سے برزخ شروع ہو رہی ہے. تو دونوں کے لیے کوئی زمان و مکان نہیں کہ اس کو اتنی سزا مل گئی، اس کو اتنے سال. اس لیے دونوں زمان سے باہر ہیں. پتہ نہیں بات واضح کر سکا ہوں یا نہیں. اب مرنے کے بعد وقت کی قید نہیں ہے. معصوم چلیے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا قیامت میں ہم شفاعت کر دیں گے، لیکن قبر کے لیے ضرور کچھ کر لینا. کچھ ایسے بلند کردار لوگ ہیں ان کی قبر میں بھی شفاعت ہوتی ہے، احادیث موجود ہیں، قبر میں بھی شفاعت کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے کردار کی وجہ سے ان کی قبر میں سزا ہوتی ہے. خصوصاً بہت سے ایسے گناہ ہیں. اب میں گناہوں کو گنوانے لوگوں تو بہت ہی فہرست ہے. اب آپ نے چھیڑا موضوع تو سنیں. تو عزیزان گرامی، قبر سے لے کے قیامت تک معاد میں سب کو اٹھا کے لے جایا جائے گا میدان محشر میں. میدان محشر بہت وسیع ہے جہاں پہ سب کے سب محشور کیے جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال. اور میدان محشر سے لے کے جنت، بیچ میں جہنم ہے، ادھر جنت ہے. پل صراط کو پار کر کے جنت میں جانا ہے. پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کو صرف اور صرف صحیح عقائد کے ذریعے پار کیا جا سکتا ہے. اس پہ چلیں گے. اور مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ آگ ہوگی جہنم میں، پھر کہتے ہیں تاریکی ہوگی، نظر نہیں آئے گا. آگ سے تو روشنی نکلتی ہے. مولا نے کہا نہیں، آگ سے دھواں نکلتا ہے، دھوئیں کی وجہ سے تاریکی ہوگی. تو کہا کہ مولا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا تم نے ہمارے جد علی بن ابی طالب کا ایک لقب پڑھا ہے؟ کہا کون سا لقب؟ کہا قائد غر المحجلین. غرہ کہتے ہیں پیشانی کو، محجل کہتے ہیں چمکنے والے کو. مولا امیر المومنین پیشانیاں چمکنے والوں کے قائد و رہبر ہیں. کہا کہ جتنے بھی لوگ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی سے نور آ رہا ہوگا، پل صراط پہ راستہ نظر آ رہا ہوگا. کہ پل صراط پہ 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا. اگر جواب غلط ہوا تو وہیں سے فرشتے دھکا دے دیں گے. 50 سوالات ہوں گے. پہلے سوال اگر خدا نہ خاصا غلط ہوا، وہیں سے ملائکہ دھکیل دیں گے. کس میں؟ گرتے ہی جہنم میں نیچے. کہ 50 مقامات پہ آخری جو مقام ہوگا وہاں پہ سوال ہوگا ہمارے جد علی بن ابی طالب کی ولایت کا. آخری مقام پہ، 50ویں مقام پہ. تو کسی نے کہا کہ مولا اللہ پہلی جگہ پوچھ لیتا. جو آخر میں انسان کی اتنی امیدیں بند گئی کہ میں 49 جگہ پاس کر چکا ہوں، 50ویں جگہ پہ دھکا دے دیا جائے، جہنم میں چلے گئے. کہا نہیں، اگر سارے اعمال قبول ہیں لیکن علی کی ولایت نہیں ہے تو سب کچھ رد ہے. اس لیے 50 مقامات پہ روک کے سوال کیے جائیں گے، اور 50ویں مقام پہ ولایت امیر المومنین کا سوال، اور اس کے بعد جنت. اور اگر مولا ہم میں سے کوئی گر گیا، کہ مولا نے کہا ہمارے ماننے والوں کے مختلف رفتاریں ہوں گی. اب آپ نے چھیڑا ہے تو سنیں. کہ کچھ جناب سلمان کی طرح سے برق رفتار جائیں گے. برق سمجھتے ہیں؟ بجلی کڑکتی ہے نا، وہ سینکڑوں میل سفر کر چکی ہوتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ چند سیکنڈز میں اس نے
سفر کیا. کہا وہ چند سیکنڈ میں کئی سو میل پار کرتی ہے. کہا کچھ تو برق رفتار, یہاں سے نظر آئیں گے پھر جائیں گے جنت میں نظر, جیسے جناب سلمان, بس یہاں بجلی کڑکے گی, یہاں سے وہاں تک ایک لحظے میں پہنچ جائیں گے. کہا کچھ تیز رو گھوڑے کی رفتار بھاگیں گے. کہا کچھ انسان کی تیز رفتار میں بھاگیں, کچھ چل رہے ہوں گے, کچھ بیلنس اور کچھ گر بھی رہے ہوں گے. کہا اگر کوئی گر گیا تو امیر المومنین کہیں گے یا نار, اے جہنم, یہ تیرا نہیں تھا میرا تھا, لوٹا. کہا کردار باز کیسے ہوں گے؟ کہا مولا وہاں سے نکالیں گے, حوض کوثر پہ جا کے پانی ڈالیں گے, زخم صحیح ہو جائیں گے. تو اتنا تو رکھیں گے کم از کم مولا نکلوا لیں, ٹھیک ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان کرام, میں نا امید کرنا گناہان کبیرہ میں سے, مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے. کہ مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ مایوسی, شرک سب سے بڑا گناہ, اس کے بعد مایوسی. مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ مایوسی. مایوسی کفر ہے, مایوس ہو جانا. یعنی کیا مطلب؟ میری بخشش نہیں ہوگی. امیر المومنین نے ایک آدمی کو دیکھا غلاف خانہ کعبہ پکڑ رکھا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, پروردگار تو میرا گناہ معاف نہیں کر سکتا. مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یعنی کیا مطلب؟ تجھے موت آ جائے. اس نے کہا یا علی, تو میں توبہ کر رہا ہوں, رو رو کے غلاف کعبہ, اوپر سے آپ نے بد دعا دے دی. مولا نے کہا تو نے بھی خدا کا انکار کر دیا. کہا کیسے؟ میں تو خدا ہی سے دعا مانگ رہا ہوں, انکار کیسے ہے؟ کہا تو کہہ رہا پروردگارا تیری رحمت چھوٹی ہے, میرا گناہ زیادہ بڑا, تبھی تو تیرا گناہ بخشا نہیں جائے گا. تو یہ کہ پروردگارا میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے, اس لیے میں بخشا جاؤں گا. کہ مایوسی کفر ہے, انکار مت کر خدا کی رحمت کا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز پہ وسعت رکھتی ہے. It encompasses everything, ہر چیز پہ وسیع تر ہے. اللہ کی رحمت ہر جگہ پہ ہر چیز سے وسیع تر ہے, اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو اب یہ ہے زندگی موت, روز قیامت. میں انشاءاللہ آخر میں مسائل سے پہلے ایک دو روایات پیش کروں.